اب سوال یہ ہے، کیا امریکہ واقعی اس جنگ کو اپنے منصوبے کے مطابق چلا رہا ہے یا اب خود اس جنگ میں پھنس چکا ہے؟ آج امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے شروع کی گئی اس جنگ کو 21 دن ہو چکے ہیں، مگر جنگ ختم ہونے کے بجائے مزید خطرناک رخ اختیار کرتی جا رہی ہے، کیونکہ اب معاملہ صرف ایران اور اسرائیل تک محدود نہیں رہا، بلکہ خلیج کے بڑے عرب ممالک بھی براہ راست اس کی لپیٹ میں آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اسرائیل نے ایران کے سب سے بڑے گیس ذخائر میں شامل ساؤتھ پارس کو نشانہ بنایا، اور یہی وہ مقام ہے جس میں قطر بھی شریک ہے۔ اس حملے کے فوراً بعد ایران نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے قطر، سعودی عرب، کویت اور متحدہ عرب امارات کی تیل اور گیس تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ قطر کے راس لفان میں میزائل گرنے کے بعد آگ بھڑک اٹھی، اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے دنیا بھر کو بڑی مقدار میں گیس فراہم کی جاتی ہے۔ اگر یہی سپلائی متاثر رہی تو صرف خلیج نہیں بلکہ پاکستان سمیت کئی ممالک اس کے اثرات محسوس کریں گے۔ پاکستان کے لیے خطرہ اس لیے زیادہ ہے کیونکہ سرکاری اندازوں کے مطابق ملک میں موجودہ گیس کے ذخائر محدود ہیں، اور اگر بیرونی سپلائی متاثر ہوئی تو شدید بحران پیدا ہو سکتا ہے۔ اسی دوران دنیا بھر میں تیل اور گیس کی قیمتیں مسلسل اوپر جا رہی ہیں، یعنی جنگ کا اثر اب میدان جنگ سے نکل کر عام آدمی کی جیب تک پہنچ چکا ہے۔ لیکن اصل سوال یہ ہے، کیا یہ سب صرف رد عمل ہے یا ایک باقاعدہ ترتیب کے تحت ہو رہا ہے؟ کیونکہ بار بار ایک ہی منظر سامنے آ رہا ہے۔ پہلے اسرائیل ایران کی کسی اہم جگہ پر حملہ کرتا ہے، پھر ایران خلیجی ممالک کی تنصیبات کو نشانہ بناتا ہے، اور پھر امریکہ کہتا ہے کہ اسے پہلے سے علم نہیں تھا۔ صدر ٹرمپ نے ابھی بھی یہی کہا کہ ایران کے گیس ذخیرے پر حملے کی اطلاع انہیں پہلے سے نہیں دی تھی، مگر دوسری طرف عالمی میڈیا کچھ اور بتا رہا ہے، یعنی بیانات کچھ اور، حقیقت کچھ اور۔ اسی دوران ایران کے اہم رہنما علی لاریجانی کی ہلاکت کے بعد تہران کا لہجہ مزید سخت ہو گیا ہے۔ علی لاریجانی صرف ایک سیاسی شخصیت نہیں تھے بلکہ طاقت کے اہم مراکز میں شمار ہوتے تھے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے واضح کیا ہے کہ قیادت کو نشانہ بنانے سے ایران کمزور نہیں ہوگا بلکہ رد عمل مزید سخت ہوگا، یعنی جنگ رکنے کے بجائے مزید لمبی ہو سکتی ہے۔ دوسری طرف ایک اور مسئلہ سامنے آ رہا ہے۔ اسرائیل اور اس کے اتحادی بڑی تعداد میں دفاعی میزائل استعمال کر چکے ہیں، اور اب اطلاعات ہے کہ ان کے ذخائر تیزی سے کم ہو رہے ہیں۔ ایران کے سستے ڈرون گرانے کے لیے مہنگے میزائل استعمال ہو رہے ہیں، یعنی چند ہزار ڈالر کے حملے کو روکنے کے لیے لاکھوں ڈالر خرچ ہو رہے ہیں۔ اسی وجہ سے امریکہ اب سستے دفاعی ڈرونز تیار کرنے کی طرف جا رہا ہے، اور یہاں ایک اور بحث بھی شدت اختیار کر رہی ہے کہ کیا یہ جنگ ایسے وقت میں شروع ہوئی جب امریکہ کے اندر صدر ٹرمپ پر دباؤ بڑھ رہا تھا، کیونکہ جنگ سے پہلے امریکہ میں جیفری ایپسٹین کے مقدمات دوبارہ سرخیوں میں آ گئے تھے۔ جیفری ایپسٹین سے متعلق نئی دستاویزات آنے کے بعد امریکی میڈیا میں شدید بحث جاری تھی، مگر جنگ شروع ہوتے ہی توجہ یکدم مشرق وسطیٰ کی طرف منتقل ہو گئی، اور سب سے بڑی غلطی کیا ثابت ہوئی کہ ٹرمپ صاحب نے سمجھا تھا کہ ایران جلد دباؤ میں آ جائے گا، مگر نہ اپنا ہرمز کھلی، نہ تیل کی قیمتیں قابو میں آئیں، اور نہ کشیدگی کم ہوئی۔ اسٹریٹ آف ہرمز آج بھی دنیا کی معیشت کے لیے سب سے بڑا خطرہ بنی ہوئی ہے، کیونکہ دنیا کے بڑے حصے کا تیل اسی راستے سے گزرتا ہے، اور اگر یہی صورتحال برقرار رہی تو اس کے اثرات صرف مشرق وسطیٰ تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ پاکستان سمیت پوری دنیا مہنگائی کی ایک نئی لہر محسوس کرے گی۔ اب اصل سوال یہ ہے، کیا امریکہ اس جنگ کو اپنے مقصد کے مطابق ختم کر پائے گا، یا یہ جنگ اب اس کے اپنے اندازوں سے باہر نکل چکی ہے؟ میں ہوں عبد الرحمان، اور اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، اور ہمارے اس سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔